عوامی فلاح کے منصوبوں کی منظوری، دہائیوں پرانے التوا کے شکار اہم منصوبے بھی ترجیحی بنیادوں پر منظور ہونے لگے۔ لاہور کی تاریخ میں پہلی بار ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تنصیب کی جائے گی۔ بابو سابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ PDWP سے منظور ہو چکا۔ کٹار بند ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی منظوری دی جائے گی۔ منصوبوں کے تحت سیوریج پانی کو صاف کر کے دریائے راوی میں ڈالا جائے گا۔ پنجاب میں سینٹ کی خالی نشست پر الیکشن کا معاملہ، امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم۔ 3 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ مسلم لیگ نون سے رانا ثناء اللہ، PTI سے نااہل سینیٹر اعجاز چودھری کی اہلیہ سلمہ اعجاز چودھری نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ امیدواروں کی عبوری فہرست 21 اگست کو جاری کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے فری کین میں صلح کروانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ اسمبلی ذرائع کے مطابق خالد نثار ڈوگر اور حسان ریاض صلح کرنے پر راضی ہو گئے۔ آئندہ اجلاس کے روز دونوں ارکان میں باقاعدہ صلح کروائی جائے گی۔ صلح کے بعد اپوزیشن کے تینوں معطل ارکان بحال ہوں گے۔ شہر میں ٹریفک کے مسائل کے حل کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کا فیصلہ، اہم شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے جدید ڈرون خریدے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر 12 ڈرون خریدے جائیں گے۔ مال روڈ، جیل روڈ، فیروزپور روڈ، کینال روڈ، چہرنگ کراس سمیت اہم شاہراہوں پر ڈرون کے ذریعے ٹریفک نظام کو چلایا جائے گا۔ اعلیٰ افسران ڈرون کے ذریعے فوٹیج دے کر سرکل افسران کو ہدایات دیں گے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی پر عدم اعتماد، ورکرز ویلفیئر فنڈ نے کنٹریبیوشن جمع کرنے کی ذمہ داری سوشل سیکیورٹی کو دے دی۔ ورکرز کا 7% پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈز اب سوشل سیکیورٹی جمع کرے گی۔ WWF کے ساتھ 5 لاکھ سے زائد ورکرز رجسٹرڈ ہیں۔ پنجاب اسمبلی سے ترمیم کے بعد قانون نافذ کر دیا گیا۔ وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد کی زیر صدارت گورننگ باڈی کا اجلاس، مختلف ایجنڈے منظوری کے لیے پیش کیے گئے۔ اجلاس میں LDA اور ٹیپا کا سال 2025 اور 26 کا بجٹ منظور۔ LDA کا 59 ارب اور ٹیپا کے لیے 3 ارب کا بجٹ منظور کر لیا گیا۔ LDA سٹرکچر پلان روڈز کے لیے پنجاب حکومت سے مزید 10 ارب بطور قرض لے گا۔ سٹرکچر پلان روڈز کی تعمیر پر مجموعی طور پر 20 ارب خرچ کرے گا۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف کی زیر صدارت صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس، 1 ارب 30 کروڑ روپے کے فنڈز منظور کیے گئے۔ الائڈ ہسپتال اور BBH راولپنڈی کے لیے 2 MRI مشینوں کی خرید کے لیے 90 کروڑ کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ عوام اور طلبہ کے لیے لائبریریز کے قیام کے لیے بھی 40 کروڑ روپے کے فنڈز منظور۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے 4 مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر سماعت 28 ستمبر تک ملتوی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمات کا ریکارڈ اور وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر دیا۔ ATC کے جج منظر علی گل نے ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت کی۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے رانا مدثر عمر ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ CCD کے نان سٹاپ مبینہ مقابلوں کا سلسلہ جاری، شفیق آباد اور بادامی باغ میں مبینہ مقابلوں میں 2 ملزمان ہلاک۔ اکرم پارک میں مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ کراس فائرنگ میں ملزم عمران مارا گیا، 2 فرار ہو گئے۔ بادامی باغ سبزی منڈی پل کے قریب بھی موٹر سائیکل سوار ملزم مارا گیا۔ ملزم کی شناخت اعجاز کے نام سے ہوئی۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے بھجوا دیا گیا۔ صوبائی دارالحکومت میں خاتون سمیت 2 افراد کی خودکشی، مانگا منڈی واڑہ گاؤں میں سلمان نامی شخص نے بیوی سے جھگڑ کر زہریلی گولیاں کھا لیں۔ خودکشی کرنے والے شخص کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ جان بر نہ ہو سکا۔ نواب ٹاؤن میں بھی صبا نامی خاتون نے گھریلو ناچاکی پر زہریلی گولیاں کھا لیں۔ پولیس نے دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے جمع کروا دیا۔ مونسون بارشوں کے باعث دریاؤں کے پانی میں اضافہ، دریائے سندھ میں چشمہ اور توسا بیراج پر درمیانے، تربیلا کالا باغ اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور بید سلیمانکی کے مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب۔ نالا 1، پلکھو اور بسر پر نچلے درجے کا سیلاب۔ PDMA کے مطابق تربیلا ڈیم 99% اور منگلا ڈیم 74% بھر چکا ہے۔ DG عرفان علی کاٹھر کی دریاؤں کے پاٹ پر رہنے والوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ مغل پورہ عثمان آباد میں واٹر فلٹریشن پلانٹ سالوں سے بند، اہل علاقہ پینے کے صاف پانی سے محروم، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، تعفن پھیلنے سے مکین اذیت میں مبتلا، متعلقہ افسران سے مسئلہ فوری حل کروانے کی اپیل۔